کا پیار جھوٹا بابا سچ سے بہتر تھا جو جھوٹ کے سہارے رہنے دیتے. علی نواز بھائی پراپرٹی کے 80% حقدار کا بیٹا. ہیلو فرینڈ، آخرکار علی نواز کے سامنے یہ حقیقت کھول ہی گئی کہ اصل مجرم راحم نہیں بلکہ شہروز تھا. عافیہ نے اپنے بیٹے شہروز کو بچانے کے لیے راحم کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. یہ حقیقت کھلنے کے بعد علی نواز کو راحم سے کی گئی زیادتی کا شدت سے احساس ہوتا ہے اور وہ اس بات کی معافی راحم سے مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے ضمیر کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے وہ حقیقت راحم کو بتائیں گے جو انہوں نے کئی سالوں سے سب سے چھپا کر رکھی تھی. وہ راحم کو بتائیں گے کہ وہ ان کا اڈاپٹڈ بچہ نہیں بلکہ سگا بیٹا ہے جو ان کی غلطی کے سبب اس دنیا میں آیا. اس کی پیدائش کی بات اس کی ماں بچ نہ سکی، تبھی اپنا گناہ چھپانے کے لیے انہوں نے اسے یتیم خانے کے سپرد کیا تھا. جب عافیہ سے انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو وہ اسے عافیہ کے سامنے یتیم کہہ کر اپنے گھر لائے تھے تاکہ وہ اسے دنیا کی نفرت سے محفوظ رکھ سکے. لیکن پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں عافیہ سے بھی اس کے چھوٹے بھائی شہروز کو نوازا. لیکن یہ ساری سچائی راحم کے پیروں تلے سے زمین نکال دیتی ہے. وہ دکھ کی شدت سے چیخ اٹھتا ہے. اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے وہ اسے سوتیلا کہتے رہے. وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ وہ انہیں آج تک فرشتہ سمجھتا رہا لیکن آج اسے اندازہ ہوا کہ جان لینے والا بھی تو فرشتہ ہی ہوتا ہے. وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ انہوں نے اپنی اولاد ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا. لیکن یہ سب جھوٹ تھا. ان کا پیار بھی جھوٹا تھا. ان کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل جھوٹا تھا. وہ خود بھی جھوٹے ہیں. انہوں نے تو اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. اس سچ سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے جھوٹ کے سہارے ہی رہنے دیتے. اور پھر یہ کہہ کر راحم وہاں سے چلا جاتا ہے تو علی نواز بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں کر پاتے. وہ یہ سچ عافیہ کو بھی بتانا چاہتے تھے لیکن شہروز کی بدتمیزی نے ان کے کمزور دل کو اتنا بڑا دھچکا پہنچایا تھا کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے تھے. پے در پہ جھٹکوں سے ان کا دل بند ہو جاتا ہے تو عافیہ بہت زور سے چیختے ہوئے راحم اور شہروز کو بلاتی ہیں اور فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جاتی ہیں. جب ایمن راحم کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ انہیں ہاسپٹل لے کر آئے ہیں، تو راحم آندھی اور طوفان کی طرح ہاسپٹل پہنچتا ہے اور ایمن سے روتے ہوئے چیخ کر پوچھتا ہے کہ بابا کہاں ہیں. تب ایمن آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کرتی ہے تو راحم اس طرف بھاگتا ہے جہاں ڈاکٹر انہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ آج ہی تو وہ اپنے باپ سے ملا تھا اور آج ہی وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے. دوسری طرف عافیہ بیگم جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، آج وہ اسی کی وجہ سے اپنے شوہر کو کھو چکی تھی. وہ ان کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہیں اور صدمے کو سہ نہیں پا رہی. تو راحم ہی ان کا خیال رکھے گا. تب عافیہ بیگم اس سے معافی مانگتی ہیں تو راحم انہیں معاف کر دیتا ہے. ادھر فاروق جنہیں علی نواز مرنے سے پہلے ساری وصیت لکھ کر دے چکے تھے تو وہ وصیت نامہ لے کر وہ سب گھر والوں کو سناتے ہیں کہ علی نواز بھائی کی پراپرٹی کے 80% حصے کا حقدار ان کا بیٹا راحم علی نواز ہے. اس کے ساتھ ہی ان کی یہ وصیت بھی ہے کہ عافیہ اور شہروز اس گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ یہ گھر بھی ایمن اور راحم کے نام ہو چکا ہے. تو یہ سن کر شہروز اچھل پڑے گا کہ یہ ناانصافی کیسے ہو سکتی ہے، ان کا سگا بیٹا تو وہ ہے تو پھر ساری پراپرٹی راحم کے نام کیسے ہو سکتی ہے. تب فاروق انہیں بتائیں گے کہ راحم علی نواز ان کا سوتیلا بیٹا نہیں بلکہ سگا بیٹا ہے. تو یہ سن کر ایمن کے ساتھ عافیہ اور شہروز بھی حیران رہ جائیں گے. ادھر انسپکٹر خان کو بھی شہروز کے خلاف ثبوت مل چکے تھے. جمال اور شمسی کی گواہی کے بعد فاروق نے بھی پولیس کو بتا دیا تھا کہ شہروز ہی ایمن کا مجرم ہے کیونکہ اپنی بہن کا ساتھ دے کر وہ خود کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتے تھے. تبھی انہوں نے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے شہروز کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس طرح شہروز کو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی تو عافیہ ایک بار پھر اپنے بھائی کی منتیں کریں گی کہ وہ شہروز کو بچا لے کیونکہ علی نواز کو تو وہ کھو ہی چکی ہیں لیکن وہ شہروز کو کھونا نہیں چاہتی. لیکن اس بار فاروق بھی اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیں گے تو عافیہ بھی وہاں سے جانے لگیں گی لیکن راحم انہیں جانے نہیں دے گا. لیکن علی نواز کی وصیت کے مطابق عافیہ خود بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہیں گی تو راحم اور ایمن شہروز کو معاف کر دیں گے اور راحم خود اپنے بھائی کو آزاد کروائے گا. چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.